السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل سکسیسفل وے۔ ویورز، آج مجھے اپنے بچپن کی ایک بہت ہی پیاری بات یاد آئی۔ گو کہ جب ہم بچپن میں اس بات کو کہا کرتے تھے یا شیئر کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے، تو اس وقت اس کا اصلی مفہوم نہیں پتا تھا، لیکن جب اب سمجھا، پڑھا اور جانا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت ہی پیاری بات تھی، اور پھر سمجھا اور جانا کہ بچے واقعی من کے سچے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو ہم بڑے ہوتے گئے یہ بات بھی بھولتے گئے، اور اس کی جو اصلی گہرائی ہے اس کو بھی بھولتے گئے۔ وہ بات کیا تھی؟ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ اس بات کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ اب اللہ کا گھر صاف کرنے سے وہاں پر یہ مراد تو قطعی نہیں تھی کہ جا کے ہم مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے، مطلب یہ کہ اپنے دل کو صاف کرو۔ دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مومن کا دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ دل جتنا پاک صاف ہوگا بغض، کینے، حسد اور کسی کے بارے میں برا سوچنے سے، تو یقیناً وہ اللہ کا گھر اتنا ہی پاک صاف ہوگا۔ جبکہ ہم جو بڑے ہوتے گئے ہم اپنے دل کو ناپاک آلودہ کرتے گئے، اور اللہ کے گھر کو بھی ہم نے اسی طرح نعوذ باللہ کیا کر دیا۔ جبکہ جتنا بھی دین ہم حاصل کریں، سیکھیں، اس میں بار بار ایک چیز بتائی جاتی ہے، حقوق العباد۔ حقوق العباد پر توجہ دو۔ بہت ہی پیارا ایک قول ہے، مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے، پر دل کسی دا نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ بستا۔ کیا معلوم ہم کسی موقع پہ کسی کا ایسا دل دکھائیں، اس کی سیدھی عرش الہی پہ جا کے لگے اور ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اس سفر پر چلتے ہوئے اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں، کبھی بھی کسی بھی مسلمان کا دل نہ دکھائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے کسی غریب کا دل نہیں دکھانا۔ کسی بے اولاد کے سامنے اولاد کی نمائش کرنا بھی اس کا دل دکھانے کے برابر ہے۔ ایک ایسے بچے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، ان کے سامنے اپنے والدین کا پیار دکھانا کہ یہ دیکھو ہمارے والدین ہم سے کتنا پیار کر رہی ہیں۔ یا کسی بھی انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے سامنے اس چیز کا شو آف کرنا یا اس کو دکھانا کہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے، تو یہ بہت ہی بڑا دل دکھانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دولت کی نمائش کے علاوہ، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ہم دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، اور بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں ہم تو اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ کسی پہ الزام تراشی کرنا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کے بارے میں اس کے اللہ نے جیسا اس کو بنایا ہے اس میں سے نقص نکالنا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا دکھتا ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں۔ اگر عمارت کی ایک اینٹ کو بھی ذرا سے بھی ذرا یعنی کہ تکلیف پہنچتی ہے تو دوسری بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ جبکہ ہم تو آج کل ایک دوسرے کو تکلیف پہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں خود ہی سیٹ ہو جاؤں اور میں بڑا قابل ہوں، کہ یعنی کہ میں خود سیٹ ہوں، جبکہ وہ ہماری خود کی ابیلٹی نہیں ہوتی، یہ اللہ ہی نے ہمیں عطا کی ہوتی ہے۔ جبکہ ہم خود ہی فخر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کے دل دکھاتے ہیں، حق چھینتے ہیں، حق مارتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ پانے کے بعد ہمیں سکون کیوں نہیں ہے، ہمیں دلی سکون کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دوسروں کے سکون برباد کیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا گھر یعنی کہ دل کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹے، فی امان اللہ۔